سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قاسم اور سلیمان کی پاکستانی سیاست میں دلچسپی کا خواہاں کون ہیں؟ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو آج یہ بات قاسم اور سلمان کے حوالے سے کہی ہے، پارٹی کے لیے نہیں کہی. یہ تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کو کہی ہے، جو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ پاکستان آئیں گے اور احتجاج کا حصہ بنیں گے. اور یہاں پر 2-3 ہفتوں سے ہم بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ان کی حقیقی والدہ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان کی سیاست میں وہ حصہ لیں یا وہ احتجاج میں. میرا تو پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ یہ اس صورتحال کے اندر پاکستان آئیں گے ہی نہیں. اور آج ان کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، میں حیران ہوں کہ انہوں نے 1.5 گھنٹہ تک ان کی گفتگو. دیکھیں، باپ اور بیٹوں کا رشتہ بڑا جذباتی ہے، اور یہ بات جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ احتجاج یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنے گے، میرا خیال ایک سیاسی لیڈر کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ جب آپ قوم کے بچوں کو احتجاج کے لیے اکسا رہے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں، سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں، تو اپنے بچوں کے لیے وہ یہ چوائس رکھ رہے ہیں کہ وہ احتجاج یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہ بنیں. میں آپ کو سیاسی تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں. دیکھیں، بات ہے کہ ماضی کے اندر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں گئے ہیں تو بے نظیر بھٹو صاحبہ میدان کے اندر آئی ہیں. اسی طرح نواز شریف صاحب گئے ہیں تو مریم نواز صاحبہ میدان میں آئی ہیں. خود کلثوم نواز صاحبہ بھی میدان میں لیکن پھر موروثیت کا الزام بھی تو دیکھیں، میں ہمیشہ موروثیت کے خلاف ہوں، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ موروثیت کے تو ہم خلاف ہیں، لیکن پھر ان کے بچوں کو بھی جیل جانا پڑتا ہے، پھر ان کو بھی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو بات یہ کہ یہ جنوبی ایشیا کی سیاست کا حصہ ہے. لیکن خان صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی وہ آ کے احتجاج یا احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، دیکھیں ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ بجائے اس میں الجھنے کے کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے احتجاجی آپشن سے نتیجہ خیز نہیں ہوئے. دیکھیں، احتجاج ایک جمہوری سٹرگل کا حصہ ہے. ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کرتی رہی ہیں، احتجاج کے لیے ماحول بھی ہوتا ہے، مواقع بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ایک مرحلہ وار ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، دوسرے مرحلے میں احتجاجی جلسے ہوتے ہیں، تیسرے مرحلے میں لانگ مارچ ہوتا ہے، تو پھر کسی بڑے اقدام کا اعلان کیا جاتا ہے. دراصل یہ سارے آپشن جو ہے وہ تحریک انصاف بروئے کار لا چکی ہے. اور یہ جب پارٹی کے اندر ہی تحریک موجود نہیں ہے تو وہ احتجاج کی تحریک کیسے کارگر ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ، دیکھو مریم، ہماری قومی سیاست کا بڑا المیہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کو اتنا بااختیار کر دیا جاتا ہے کہ پارٹی سے کبھی مشاورت بھی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کا بڑا المیہ یہ ہے